مٹی میں ایک ذات پیدا ہوتی ہے دنیا جسے مجدد اسلام امام احمد رضا کے نام سے ہو جانتی ہے پہچانتی ہے۔ حضرات گرامی 25 صفر المظفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 کو جمعے کے دن جمعے کی اذان کے وقت ادھر مسجد سے حی علی الفلاح کی آواز آ رہی تھی، ادھر امام احمد رضا داعی اجل کو لبیک کہہ رہے تھے۔ حضرات 13 سال 10 دن 5 دن کی مدت میں امام احمد رضا نے فتویٰ نویسی شروع کی اور زندگی کے آخری ایام تک امام احمد رضا اس خدمت کو انجام دیتے رہے۔ تقریباً 54-55 سال پر محیط امام احمد رضا کا وہ دور جو ہندوستان کے مسلمانوں کا ماضی بھی ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا حال بھی ہے اور انشاءاللہ وہ ہمارے لیے مستقبل بھی ہو۔ معزز سامعین، لیکن ایک عجیب پروپیگنڈا بہت پہلے سے بھی آج بھی بہت سارے لوگ اس طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی سنی ہے، یہ صرف مولویوں کی آپسی لڑائی ہے۔ بلکہ بعض تاریخ سے ناواقف حضرات یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا اور مولوی اشرف علی تھانوی یہ دونوں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے، وہاں ان دونوں میں لڑائی ہوئی اور مسلمانوں میں یہ دو فرقے پیدا ہو گئے، ایک کو بریلوی کہنے لگے، ایک کو دیوبندی کہنے لگے۔ یہ تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حضرات 10 شوال المکرم 1273 ہجری کو جہاں امام احمد رضا پیدا ہوئے ہیں، وہی اشرف علی تھانوی 1205 ربیع الثانی 1280 ہجری کو تھانہ بھون میں پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے 8 سال کے بعد، اور یہ میں مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا بریلی شریف کے عالمی ممبر سے کہہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت کی پیدائش کے 8 سال کے بعد یعنی 1273 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں، 1280 ہجری میں اشرف علی تھانوی پیدا ہوتا ہے، اور جب ان کا مولوی 5 سال کا تھا تو 13 سال 10 مہینے 5 دن کی مدت میں امام احمد رضا دنیا کے سامنے پہلا فتویٰ پیش کر رہے تھے۔ زور سے بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ مولویوں کی آپسی لڑائی نہیں ہے، اور میں بھارت کے ان صلح کلیوں سے کہوں گا، ان لوگوں سے کہوں گا جو جدید تعلیم پر قربان ہیں اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یونیورسٹیز میں رہ کر کے بکواس کرتے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں رہ کر کے بکواس کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کی آپسی لڑائی ہے۔ معاذاللہ صدبار معاذاللہ، ایک بریلی شریف میں تشریف لانے والے ہوئے پورے ہندوستان کے سنی مسلمانوں، یہ مولویوں کی آپسی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ حق اور باطل کی لڑائی ہے، یہ سبر اور صلاح کی لڑائی ہے، یہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے۔ یاد رکھیے جب میرے نبی کی عظمت پر حملہ کیا جا رہا تھا اور امام اور اعلیٰ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ایسے کرو جیسے کہ بڑے بھائی کی کرتے ہیں، تو امام احمد رضا دنیا کو بتا رہے تھے اے لوگوں، نبی کو بڑا بھائی مت کہنا ورنہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا۔ نبی کو کہو مگر یوں کہو کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا مجھے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے آقا میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بنگلہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے، تو امام احمد رضا دنیا کو سکھا رہے تھے اے لوگوں، نبی کو مردہ مت کہنا بلکہ یوں کہو تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھٹ جانے والے۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا حرام ہے، یا رسول اللہ کہنا بدعت ہے، تو امام احمد رضا دنیا کو سکھا رہے ہیں دشمن احمد پر شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا محبت کیجیے، یا اس میں جل جائیں بے دینوں کے بھی، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، شرک
ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک پڑھا جا رہا ہے. اور جب صبح صبح کسی بستی سے گزریے, کسی شہر سے گزریے, اس سلام کی آواز کانوں سے ٹکراتی ہے کہ وہ سنا جوڑا ہوگا ہے کہ نہیں. آج پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام, شمیکس میں ہدایت اللہ علیہ السلام. سنیوں کو جب یہ سلام ملا تو ہر سنی نے فیصلہ کر لیا کہ ہمارے امام, تو نے ہمارے امام کو بچایا ہے تو ہم پورا سلام بھی پڑھیں گے. آخر میں یوں بھی کہیں گے کہ تاریخی قلب میں اشرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے بولیے